बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस। जैसा कि रमज़ान करीम की आमद है, इसी हवाले से आज हम हदीस नंबर 15 और 16 पढ़ेंगे, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 53 और 54 पर मौजूद हैं। जैसा कि रमज़ान करीम की आमद है, इसी हवाले से आज हम इन दोनों अहदीस को पढ़ेंगे। रमज़ान मुबारक की फजीलत, बरकत और रहमतों और अजर अजीम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और ये रहमतें और बरकतें हम कैसे समेट सकते हैं इसकी भी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। पहली हदीस मुबारक पढ़ते हैं। पहली हदीस मुबारक है हदीस नंबर 15। मन सामा रमदाना, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, वक़ामहु और उसका क़याम किया, ईमानन ईमान के साथ, व एहतिसाबन और हसूल अजर के लिए, गुफ़िरा लहु और उसके लिए बख्शिश है, ये बख्श दिए जाएगा, मा तक़द्दमा जो गुजर चुका या साबका, मिन ज़म्बिही उसके गुनाह। बा मुहावरा तर्जुमा है, जिसने ईमान और हसूल सवाब के लिए रमज़ान के रोज़े रखे और उसकी रातों में क़याम किया तो उसके साबका गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। इसकी हदीस मुबारक में रमज़ान के रोज़ों और रमज़ान की रातों के क़याम की फजीलत बयान की गई है कि ऐसा करने से साबका गुनाह यानी पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब रमज़ान के रोज़े की फजीलत क्या है? अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए हैं। इस पूरे महीने में एक दीनी फ़ज़ा कायम होती है। रोज़ेदारों के अंदर सब्र और तकवा की सफ़ात पैदा हो जाती हैं। इसको नेकियों का मौसम बहार भी कहा जाता है। रमज़ान के महीने को नेकियों का मौसम बहार भी कहा जाता है। रोज़े का अजर क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए होता है, लेकिन रोज़ा मेरे लिए होता है और मैं ही इसका अजर दूंगा। रोज़ा रोज़ेदार के लिए ढाल का काम देगा और इसके ज़रिए अल्लाह ताला बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। रमज़ान की रातों को क्या? सारा दिन रोज़ा रख कर आदमी कमज़ोर हो चुका होता है, लेकिन इसके बावजूद जो शख्स ईमान और अजर व सवाब के लिए मस्जिद में जाकर 20 तरावी की नमाज अदा करता है तो उसे क़याम रमज़ान कहा जाता है। क़याम रमज़ान से अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाह माफ़ फरमा देता है। गुनाहों की बख्शिश। बंदा मोमिन के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी उसके गुनाहों की बख्शिश की खबर है और सबसे बड़ी कामयाबी उखरी निजात है। लिहाजा ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ान के रोज़े और क़याम रमज़ान से अल्लाह ताला इस बंदे के साबका गुनाह माफ़ फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह ताला इस माह मुबारक में हर नेक अमल का सवाब बढ़ा देता है, यहाँ तक कि एक नेक अमल के बदले 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। अब इस हदीस मुबारक का हमारी अमली ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, या इसको हम अपनी अमली ज़िंदगी में इस पर कैसे अमल कर सकते हैं? इस फरमान के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमज़ान के रोज़ों को सही तौर पर रखने और इसके अजर सवाब की नवीद सुनाई यानी खुशखबरी सुनाई है। आपने इस माह मुक़द्दस की अज़मत को फ़कत 2 अल्फाज ईमान और एहतसाब से ताबीर फरमाया है, नीज़ ये भी फरमाया है और वजाहत की है कि ये महीना साबका गुनाहों से बख्शिश का सामान फराहम करता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस माह में सही तौर पर रोज़े रख कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी अपनी गुनाह माफ़ करवा लें। हदीस नंबर 16 है। अब अभी मैं इसको पढ़ती हूँ, फिर इसके बाद इसका मुहावरा तर्जुमा करूँगी। लिस्साइमी रोज़ेदार के लिए फ़रहतानी 2 खुशियाँ हैं। फ़रहतु एक खुशी, इंद अफ्तारिही उसके रोज़ा खोलते वक़्त, व फ़रहतु और एक खुशी, इंद लिक़ाई रब्बिही अपने रब से मुलाकात के वक़्त। यानी रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक खुशी उसके रोज़े के खोलने के वक्त और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। सुभान अल्लाह। इस हदीस में रोज़ेदार के लिए 2 खुशियों का जिक्र है। अब अफ्तारी की खुशी यानी अफ्तार के बाद क्या खुशी होगी? रोज़ा एक जिस्मानी और मुशक्क़त वाली इबादत है। एक बंदा मोमिन सहरी के वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक सख्त भूख और प्यास के बावजूद रोज़े की वजह से खाने और पीने से गुरेज करता है। इस जिस्मानी तकलीफ को बंदा खुशी से बर्दाश्त करता है। जब गुरूब आफ्ताब के वक्त रोज़ेदार अपना रोज़ा अफ्तार करता है तो उसे एक रूहानी तस्कीन और राहत महसूस होती है, जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है।
کیونکہ اس کا یہ سارا عمل صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتا ہے۔ اسی طرح حاکم کے حکم کی تعمیل کر لینے سے رعایا کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اس سے کہیں بڑھ کر ایک بندہ مومن کو حکم الہی کی تعمیل پر خوشی نصیب ہوتی ہے، یعنی اپنے رب کا حکم پر عمل کر کے خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اب رب سے ملاقات کے وقت خوشی، چونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یعنی دکھاوے کا پہلو شامل نہیں ہو سکتا، یہ صرف رضائے الہی کے اصول کے لیے ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، جو یقیناً ایسی خوشی ہوگی جو تمام خوشیوں پر غالب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روزے داروں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والی دو خوشیوں سے آگاہ فرمایا ہے، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے پیش نظر عبادت خوشی خوشی ادا کریں، نیز ان انعامات کے حصول کے لیے جسمانی مشقت کو بھی برداشت کریں۔ اب رمضان کریم کی تیاری ہم نے کیسے کرنی ہے؟ رمضان کریم کی تیاری کے حوالے سے جیسے کہ ملکی حالات کے پیش نظر سب کو گھروں میں رکنے اور گھر ہی میں نماز ادا کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اس لیے آپ سب نے گھر میں ایک رمضان کارنر بنانا ہے، جس میں آپ نے ایک ٹیبل کونے میں رکھنا ہے، جس پر جائے نماز، قرآن پاک، تسبیح، چادر، ٹوپی اور ایک سیونگ باکس رکھنا ہے۔ سیونگ باکس کوئی بھی خالی بوتل آپ یوز کر سکتے ہیں، اس پر آپ نے سیونگ باکس لکھنا ہے، جس میں آپ نے فطرانہ، زکوٰۃ، صدقہ خیرات اپنی استطاعت کے مطابق ڈالنا ہے، اور عید سے پہلے چاہے چاند رات کو ہی کسی مستحق کو دینا ہے۔ اور اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ نماز تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی پورے گھر میں کسی بھی پاک جگہ پر، لیکن یہ رمضان کارنر یا رمضان کے لیے ایک جگہ مخصوص کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ہم نماز پڑھیں گے؟ تو آپ نے نیت کی کہ اس جگہ میں نے نماز، ذکر و اذکار، تلاوت کرنی ہے اور اپنے گناہوں کو پر ندامت کے آنسو بہانے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور بڑی جلدی مان جاتا ہے ہمارا رب۔ اپنے لیے، اپنے ملک، سکول، گھر والوں اور امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے اور اس وبا سے نجات دلائے، آمین۔ اور قیامت کے دن آپ کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک جگہ مخصوص کر لیں، یعنی نیت کر لیں کہ اس جگہ بیٹھ کے میں نے عبادت کرنی ہے، کیونکہ یہ جگہ قیامت کے دن آپ کی قیامت کے دن یہ جگہ جو آپ نے عبادت کے لیے نیت سے مخصوص کی، آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اس بندے یا بندی نے اس جگہ مغفرت کی نیت سے اور ندامت کے آنسو بہائے تھے اور تیرے حضور یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اور معافی مانگی تھی۔ صدقہ خیرات اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر اس کے بدلے میں عطا فرماتا ہے، اور بے شک اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے دینے والوں میں آپ کا شمار کیا ہے۔ یہ عمل آپ سب اسٹوڈنٹس نے کرنا ہے، اور اس کی نیت کرنے سے بھی آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا اور عمل کرنے پر اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے پہلے، دوسرے اور تیسرے عشرے کی دعائیں یاد کرنی ہیں، جو کہ پہلے عشرے کی دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کیونکہ یہ پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرے عشرے کی دعا ہے اللہم اجرنی من النار۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے روزہ رکھنے کی نیت اور روزہ کھولنے کی نیت کی دعائیں بھی یاد کرنی ہیں۔ روزہ رکھنے کی نیت ہے وَبِالصَّوْمِ غَدًا نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، اور روزہ کھولنے کی نیت ہے اللہم انی لقسمت وبک آمنت علیک توکلت علی رزقک افطرت۔ اب ایک اور کام آپ نے کرنا ہے، ایک خاص عمل جو آپ نے رمضان کا چاند دیکھ کر کرنا ہے، کیونکہ رمضان اور شعبان کا چاند دیکھنا بھی سنت ہے۔ چاند دیکھ کر آپ نے چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی ہے، پھر آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 21 بار سورہ قدر پڑھنی ہے اور 3 بار سورہ فاتحہ، پھر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے دعائیں کرنی ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، وہ پل ہوتا ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی خاص لمحہ یا خاص پل جس کی انسان کو سب سے زیادہ قدر کرنی چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے رمضان کا چاند نظر آتا ہے پھر ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ پل دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ آپ نے اس وقت جو ہے 21 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور آپ نے سب امت مسلمہ کے لیے، اپنے لیے، اسکول کے لیے،
اپنے گھر والوں کے لیے اور سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو آسمان پر ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو رحمتوں برکتوں کا یہ مہینہ نصیب فرمائے، اس کی طاق راتوں جو کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 ہے، اس میں عبادتیں کرنے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب نے خوب عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرنی ہے، اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھنا ہے۔